الحمد لله الذي على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ شریعت کے احکام میں سے ایک حکم وراثت کی بروقت تقسیم کار ہے۔ عام طور پر اس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کوتاہی کے نتائج بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ وراثت کی بروقت تقسیم نہ ہونے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں بسا اوقات ان کو بھگتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ ہمارے لیے خیریں لے کے آتا ہے، برکتیں لے کے آتا ہے، اور جب ہم شریعت کے حکم سے ہٹتے ہیں تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے اور احادیث نے جہاں ہمیں اللہ کے حقوق بتائے ہیں وہاں بندوں کے حقوق بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بندوں کے حقوق پورے کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بندوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے جہاں اور بہت سارے معاملات ضروری ہیں وہاں پر وراثت کی بروقت تقسیم کار بھی ضروری ہے۔ اگر ہم وقت پر وراثت تقسیم نہیں کرتے تو پھر حقوق العباد پورے کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا۔ جیسے ہی مرنے والا دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کا مال اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ملک بدل جاتی ہے، مالک بدل جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، ہم نے چیز خرید لی، پیسے دے دیے، چیز لے لی، چیز لیتے ہی معاملہ ہوتے ہی ملک بدل جاتی ہے۔ دکاندار پیسوں کا مالک ہو گیا، خریدار چیز کا مالک ہو گیا۔ احکام بھی بدل جاتے ہیں۔
اسی طرح جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے ملک بدل جاتی ہے، مالک بدل جاتا ہے، احکام بدل جاتے ہیں۔ اب اس میں اگر کسی حوالے سے کوئی نفع ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حصے کے اعتبار سے جتنے ورثہ ہیں انہی کا ہوتا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم بر وقت تقسیم کار نہیں کرتے تو پھر یہ فیصلہ کرنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنا نفع آیا، کتنا نقصان ہوا، کس کا کیا حق بنتا ہے، یہ بعد میں فیصلے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ حلال حرام سے بچنا، حلال حرام کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی بر وقت تقسیم کار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب کو پتا ہے کہ یہ سارا مال مرنے والے کا تھا، اب یہ ورثہ کا ہو گیا ہے، تو اسی وقت تقسیم کار ہو جائے۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے مال کا کون حقدار ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے محنت کی ہے اس لیے میرا حق زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے اولاد ہونے میں ہم سب برابر ہیں اس لیے میرا بھی حق اتنا ہی ہے۔ تو یوں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، حلال حرام کا امتیاز مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بعد میں فساد نہ ہو تب بھی ضروری ہے کہ بر وقت تقسیم کار ہو جائے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ہم ٹھیک طور پر ادا کر سکیں تب بھی بر وقت تقسیم کار ضروری ہے۔ اور جو بندے کا حق ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ اللہ کا حق ہے، اس کو پورا کرنا اللہ کا حق ہے۔ حقوق اللہ کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہے، اس میں دوہری حیثیت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف بندوں کا حق ہے، اللہ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہ سارے کے سارے جہاں بندوں کے حق ہیں وہاں اللہ کے بھی حق ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ حلال حرام سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تب بھی بر وقت تقسیم کار ضروری ہے، اس کے بغیر حلال حرام سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ پاکستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، معرف القرآن 8 جلدوں میں پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آج کل مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نام ان کا آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، تو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی بھی ہیں، اور حدیث کا بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے بڑا کام ان سے لیا ہے، اور وہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیات ہیں، پوری دنیا میں قرآن پاک کی آیات کا حوالہ ایک ہی چلتا ہے، فلاں سورت فلاں نمبر آیت، فلاں سورت فلاں نمبر آیت۔ احادیث میں بخاری شریف کا اپنی ترتیب ہے، مسلم شریف کی اپنی ترتیب ہے، ترمذی کی اپنی ہے، ابو داود کی اپنی ہے، نسائی کی اپنی ہے، ابن ماجہ کی اپنی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہر ایک میں اپنی اپنی ترتیب ہے۔ تو لگ بھگ 10,000 سے زیادہ کتب اکٹھی کر کے اب اس ہر حدیث کا ایک ہی حوالہ پوری دنیا میں ہو جائے، اس پر کام ہو رہا ہے، کئی جلدیں آ گئی ہیں، اور ایک حدیث جتنی سندوں سے آ رہی ہے وہ ساری ایک ہی جگہ پہ اکٹھی کر دی ہے۔ سب سے مضبوط جو سند ہے اس کو 1 نمبر دے دیا ہے، اس کے بعد وہی حدیث جتنی سندوں سے ہے اس کو 1/2، 1/1، 1/2، 1/3، 1/4 یوں ان کو نمبر دے دیے۔ تو یہ کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر پوری دنیا میں حدیث کا حوالہ بھی قرآن پاک کی طرح ایک ہی چلے گا۔ بہت بڑا کام ہے، اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔
یہ علمی گرانے جو مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، شریعت کے احکام کو سمجھتے ہیں، ہمارے لیے ان کا ہر معاملہ رہنمائی بنتا ہے۔ جب مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، مہمان آئے، ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، یہاں اسوہ رسول اکرم ہم نے کتاب ایک دفعہ دی تھی، اس کے مصنف ہیں۔ تو بڑھاپے کی عمر تھی، کافی ضعف محسوس ہو رہا تھا، تو ان حضرات نے ان کو کہا کہ یہ والد صاحب نے ایک خمیرہ بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ یہ کھائیں، اس سے آپ کو تقویت ہو جائے گی۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ تو اب ورثہ کا ہے، اور تم سارے ورثہ یہاں پر موجود ہو کے اجازت دو تو پھر کسی اور کے لیے جائز ہوگا، وگرنہ جائز ہی نہیں ہے۔ جو حلال حرام سے بچنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کا پاس رکھتے ہیں۔ ان سب نے کہا کہ ہم سارے ہی ورثہ جتنے بھی ہیں، بہن بھائی اور والدہ، ہم سارے یہاں پر موجود ہیں، سارے عاقل بالغ گئے، اور سب سے ہم نے اجازت لی، سب نے اجازت بخوشی دی، اور پھر انہوں نے اس میں سے کھایا۔ تو اس حد تک احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم سال تک کھاتے پیتے چلے جاتے ہیں زمینیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کسی اور کا بھی حق ہے، کسی اور کا بھی کوئی عمل دخل ہے، اور حلال حرام کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کام سے روکنے کے لیے اکثر جو جملے چلتے ہیں، لو جی ابھی تو قبر کی مٹی بھی نہیں خشک ہوئی اور ان کو وراثت کی تقسیم کی پڑ گئی ہے، اور ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کو وراثت کی تقسیم کی پڑ گئی ہے۔ اس طرح کے جملے جو غیر شرعی ہیں وہ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر آتے ہیں۔ جب تک ان کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، گیلی ہے، جب تک ان کا کفن میلا نہیں ہوا، ابھی تازہ موجود ہے، تب تک سارے ورثہ کے دل بھی نرم ہیں۔ اس وقت تقسیم کار بھی آسان ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی بھی دل میں ہوتی ہے، آخرت کا کچھ نہ کچھ احساس اور فکر بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں تقسیم کار آسان ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت ایک دوسرے کو چھوڑنا، معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وہی دنیا میں ہم رچتے بستے چلے جاتے ہیں، آخرت کو بھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں۔ اور پھر جتنے مقدمات ہیں، اکثر و بیشتر مقدمات وہ سارے وراثت کی تقسیموں کے اور عزیز و اقارب کے، رشتہ داروں کے۔ صحابہ کرام جو اس امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے، سب سے پہلا حصہ ہے، یقیناً جتنے دانا وہ لوگ تھے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جتنی جدائیگی کا صدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے حالات ہمارے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی کفن دفن مکمل نہیں ہوا، تو صحابہ کرام کو اطلاع ملی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان حضرات کو اطلاع ملی کہ انصار صحابہ کرام فلاں جگہ جمع ہیں، اور وہ آپ کی خلافت کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے صدمے کی حالت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا سن کر ان کا کلیجہ ابل گیا تھا، پک گیا تھا، اور جیسے کلیجی کے پکنے کی بو ہوتی ہے ویسی ان کی محسوس ہوا کرتی تھی، اور جتنا عرصہ بعد میں حیات رہے ہیں ان کا بخار نہیں ٹوٹا۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں کہ ان کا بخار نہیں ٹوٹا، اور اطباء اس بات پر اتفاق کر رہے تھے کہ یہ کسی کی جدائیگی کا اثر ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس شخص کو اتنا صدمہ تھا لیکن وہ معاملے کی اہمیت کو سمجھتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لیا اور بڑی تیز رفتاری سے وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر ان سے بات چیت کی،
اور ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوائے 5-4 احادیث کے زیادہ منقول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب سب کا علم بس ہو جاتا تھا پھر اگر ضرورت ہوتی تھی تو یہ بیان کرتے تھے، وگرنہ خاموش رہتے تھے، بڑی احتیاط تھی۔ چنانچہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلفاء قریش سے ہوں گے، وزراء انصار سے ہوں گے، اس لیے آپ کا خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ یہ میرے ساتھ حضرت عمر فاروق ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، اور یہ فاروق ہیں، وہ امین امت ہیں، ان میں سے جن کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی، اور ہاتھ پر بیعت کی، اور یوں سب نے بیعت کر لی، خلافت کا مسئلہ حل ہوا۔ تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دنیا میں موجود تھا، تو آپ کے جسد مبارک کی حیات ہی صحابہ کرام کے دل پر اس کا اثر تھا، تو اس لیے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اس وقت معاملہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو صدمے سے ناڈال ہونے کے باوجود سب سے پہلے وہ مسئلہ حل کیا جو آپ کے بعد حل ہونا چاہیے تھا۔ چلتا ویسے ہی اکٹھا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کاروبار جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے، زمین جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہی، کوئی حرج نہیں، لیکن تقسیم کار ہو جائے کہ یہ حصہ تمہارا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور کاروبار میں اتنا حصہ فلاں کا ہے، اتنا حصہ فلاں کا ہے، فلاں دکان اس کی ہے، فلاں دکان اس کی ہے، اور اس پر ساری لکھت پڑھ ہو کر آپس میں رضامندی کر کے ایک تحریر لکھ لی جائے، سب کے دستخط کروا لیے جائیں، اور یوں طے پا جائے کہ فلاں حصہ فلاں کا ہے، اور اس کے نام وراثت منتقل کروا لی جائے، اور چلتا رہے یوں ہی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مل جل کے چلاتے رہیں، کوئی حرج نہیں، شریعت ہمیں اس سے منع نہیں کرتی۔ لیکن وراثت کا بر وقت تقسیم کار کر لینا یہ ضروری ہے، آنے والے وقت میں بے شمار فسادات سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حلال حرام کا معاملہ ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ ہے، ہم سے اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ وہ اسباب جو خاندانوں کی تباہی کا سبب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم بر وقت وراثت کے تقسیم کار کے قائل ہی نہیں، اور اس کو بر وقت تقسیم کار نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر بیٹیوں کا معاملہ، بہنوں کا معاملہ، ہمارے ہاں عجیب رواج ہے کہ ویسے والدین سب سے زیادہ بیٹیوں اور ان کی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو کوستے رہتے ہیں، اور اس کی اولاد کو بھی کوستے رہتے ہیں۔ عام گھروں کے اندر یہی چل رہا ہے، بیٹیوں کو ترجیح ہے، بہوؤں کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی، بیٹیوں کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، بہوؤں کے ساتھ اتنی شفقت نہیں ہے، ان کی اولادوں کے ساتھ بھی اتنی شفقت نہیں ہے۔ لیکن جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو پھر یکدم رخ موڑ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ویسے عید ان بیٹیوں کو دیتے ہیں، بہوؤں کو کبھی نہیں عید دی، جیسے وہ بیٹیاں ویسے یہ بیٹیاں جب ان کو عید دیتے ہیں تو ان کو بھی عید کے نام پر کچھ دے دینے میں کیا حرج ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہاں عیدیں بھی جا رہی ہیں، شبراتیں بھی جا رہی ہیں، وہاں جنیبے بھی جا رہے ہیں، فلاں بھی جا رہے ہیں، کپڑے بھی جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کو بسا اوقات خواتین مائیں جو ہیں وہ چھپ چھپ کے بھی بہت سارا کچھ دیتی رہتی ہیں، تو دینے سے رکاوٹ نہیں ہے، اس سے منع نہیں کر رہے، لیکن جیسے ہی وراثت کا معاملہ آتا ہے تو مائیں بھی اپنی نظریں پلٹ جاتی ہیں، باپ بھی اپنی نظریں پلٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آتی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو شریعت سمجھتی ہے اس سے بہتر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر بیٹے نہیں ہیں کسی کے تو بیٹیاں ہیں، تو عام طور پر پھر ہم میں سے تقریباً 100% وہ بیٹیوں کے نام کروا جانے کو پسند کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ شریعت سمجھتی ہے کہ اب یہ وراثت جو بھائیوں کو، بھتیجوں کو جا رہی ہے، اس میں کیا نفع ہیں، کیا فوائد ہیں،
اور بیٹیوں کا جو حصہ رکھا ہے اس سے زیادہ بھی نہ اس کی طرف جائے اور اس سے کم بھی نہ جائے، جتنا ان کا بنتا ہے اتنا ان کی طرف جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اخراجات بھائی کرتے ہیں، بھتیجے کرتے ہیں، اور بیٹیاں بسا اوقات اس طرف ذہن بھی نہیں ان کا جاتا کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کچھ قرضہ جات ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، وہ بھی بھائی جانے بھتیجے جانے، اس میں بھی بیٹیاں کوئی حصہ دار نہیں ہوتی، داماد کوئی حصہ دار نہیں ہوتے۔ جب وراثت دینی ہے تو پھر بیٹیوں کو کے نام کروا دی کہ کہیں بھائیوں کو بھتیجوں کو نہ چلی جائے۔ شریعت یہاں پر ہمارے لیے دونوں طرف بیلنس رکھتی ہے۔ شریعت جہاں جس کو وارث بناتی ہے اس کو ذمہ دار بھی بناتی ہے۔ اگر ہے تو پھر یہ وارث ہیں، اگر نہیں ہے بعد میں قرضے ہیں، کوئی نقصان ہے، کوئی اخراجات ہیں، تو وہ بھی انہی کے ذمہ ہے جو وارث بن رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وراثت ہے وہ تو بس سمیٹ لو، بعد میں اگر اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس میں ہم قریب بھی نہ جائیں۔ وراثت لینے کے لیے بھائی آگے آگے، اور جب اس کے اخراجات ہیں تو اس وقت پیچھے پیچھے وہ جانے، ان کے گھر والے جانے، فلاں جانے فلاں جانے۔ نہیں، شریعت ہمارے لیے دونوں طرف سے بیلنس رکھتی ہے، دونوں طرف توازن برقرار رکھتی ہے۔ جو شخص وارث بنتا ہے یا بن سکتا ہے اسی اعتبار سے اخراجات بھی آتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال یہ کافی طویل موضوع ہے، تو لب لباب اور خلاصہ بس حاصل اس کا یہی ہے کہ بر وقت وراثت کی تقسیم کار یہ شریعت کا حکم بھی ہے، مزاج بھی ہے، اور اس میں بے شمار فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اور بر وقت تقسیم کار نہ کرنا حلال حرام کا بھی مسئلہ ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے، فساد اور دنگا قتل و غارت کا بھی مسئلہ ہے، مقدمات کا بھی مسئلہ ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بر وقت تقسیم کار کریں، اور جس کا جو بنتا ہے بس وہ اس کو دیں۔ کسی نے لے پالک بچہ رکھا ہوا ہے تو وہ شرعاً وارث نہیں بنتا، لیکن ایک تہائی تک مرنے والے کو، جانے والے کو حق حاصل ہے کہ ایک تہائی تک وہ کسی کے بھی نام کروا دے، ایک تہائی اس کے نام کروا دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، باقی جو ہے وہ ان کو رکھنے دیں۔ وہ سارا ان کے نام کروا دیں گے، بعد میں مقدمات چل پڑیں گے، اور وہ کوئی وراثت توڑوانے والا، کوئی چھڑوانے والا، کوئی کچھ کرنے والا، کوئی کچھ کرنے والا، روز وہاں قتل و غارت ہوگی، دنگا فساد ہوگا۔ تو شریعت کے جو احکام ہیں انہی کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، اسی کے اندر خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔